بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج طارق بن زیاد کے عظیم کارنامے کا ذکر کیا جائے گا جس میں انہوں نے اسپین کو فتح کیا۔ طارق بن زیاد وہ عظیم فاتح لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دے کر اسپین میں دین اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے ایسے عظیم سپہ سالاروں کے بارے میں کیا خوب کہا ہے: یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ہم نے کئی بار یہ سنا ہے کہ کامیابی کشتیاں جلا کر ہی ملتی ہے۔ اس جملے کے پیچھے مکمل جرأت، بہادری، دلیری کی ایک عظیم داستان ہے۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر دشمن پر حملہ کر دیا اور دشمن کو شکست دے دی تھی۔ آپ کا یہ اقدام رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ آج اس ویڈیو میں مسلمان فوج کے اس عظیم سپہ سالار کی جرأت، بہادری کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ طارق بن زیاد وہ عظیم سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنی جرأت کی بدولت دنیا کی تاریخ میں اپنا نام رقم کیا۔ طارق بن زیاد کی تاریخی کارنامے عالم اسلام میں سنہرے حروف میں لکھے گئے۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے برمن نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ طارق بن زیاد کو اللہ تعالیٰ نے با کمال صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ طارق بن زیاد نے کم عمری میں ہی جنگی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے جس طرح شاہین ہوا کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ ذہین، دلیر اور ایمانی قوت سے سرشار عظیم سپہ سالار تھے۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و ایمان اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی جس نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے وزیر سب امیرانہ طرز کی زندگی بسر کر رہے تھے جبکہ غربت میں عوام پسی جا رہی تھی۔ ٹیکس بھی صرف غریبوں سے لیا جاتا تھا اور امیروں سے ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ کاؤنٹ جولین شاہ راڈرک کا ایک والی تھا۔ اس کی بیٹی فلورینڈا دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بادشاہ فلورینڈا کی خوبصورتی کو دیکھ کر پھسل گیا۔ بادشاہ نے اسے محل میں بلایا اور بے آبرو کر دیا۔ بیٹے نے باپ کو اطلاع دے دی۔ باپ بیٹی کو لینے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ بیٹی کے ساتھ ہونے والی قیامت خیز درندگی سے واقف تھا۔ اس نے بادشاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن بادشاہ کے سامنے اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ وہ چھٹیاں گزارنے کے بہانے بیٹی کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ وہ جب آخری دفعہ ملاقات کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا، جولین، آپ اس دفعہ ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے؟ جولین نے کہا، حضور، اگلی بار میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے۔ جولین اس کے بعد سید موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے اسپین پر حملے کی ترغیب دی۔ موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے وہ عظیم سپہ سالار جن کا ذکر تا قیامت تاریخ میں درج رہے گا، جن کا نام طارق بن زیاد تھا۔ طارق بن زیاد کو 7,000 جانساروں کا لشکر دے کر اسپین پر حملے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ طارق بن زیاد فضل شناس، باہمت اور نڈر سپہ سالار تھے۔ طارق بن زیاد نے جنوبی افریقہ کے ساحلوں کی طرف پیش قدمی کی۔ طارق بن زیاد اسپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق یا جبرالٹر کے نام سے مشہور ہوئی۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آیا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی جس پر موسیٰ بن نصیر نے مزید 5,000 فوج روانہ کر دی۔ یوں مسلمان فوج کے پاس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی لیکن مسلمانوں کے پاس جذبہ شہادت تھا جبکہ مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا جن کے پاس جدید اسلحہ، تیز ترین گھوڑے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی کثیر تعداد اور جنگی ساز و سامان دیکھ کر متاثر ہوئے۔ یہاں پر حالات کو دیکھ کر طارق بن زیاد نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔
اور یہی وہ فیصلہ ہے جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے حکم دیا وہ تمام کشتیاں جلا دو جن پر سوار ہو کر مسلمان وہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر ایک پرجوش ولولہ انگیز مسلمانوں کے لہو کو گرمانے والی ایک نہایت مؤثر تقریر کی، جس میں آپ نے کہا، مسلمانوں خوب سمجھ لو، اب آگے شہادت اور پیچھے سمندر ہے۔ اب ہمارے لیے واپسی کا رستہ ختم ہو چکا، کشتیوں کو جلا دیا ہے، اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یاد رکھو ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اگر مر گئے تو شہادت ہمارا نصیب ہے، اگر بچ گئے تو غازی کہلائیں گے۔ لہٰذا میری فوج کے عظیم نوجوانوں، تم اپنی جانوں پر کھیل جانا اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے آئے ہو، تم جو عزم کرو گے اس میں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا، جب حملہ کرو تو دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک پیچھے نہ ہٹنا جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ دشت و دشت کیا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ طارق بن زیاد کی تقریر نے مسلمانوں کے اندر نیا جوش پیدا کر دیا، مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی مزید بیدار ہو گیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی، بالآخر طارق بن زیاد اپنی ایمانی طاقت کے بل بوتے پر ایک قلیل لشکر کے ساتھ ایک کثیر لشکر پر غالب آ گئے۔ اس طرح جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ آپ نے جذبہ ایمانی سے اس جزیرے کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں کو فتح کر لیا۔ مسلمان اندلس کی فتح کے بعد 800 سال تک اس سلطنت پر حکمرانی کرتے رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری، حسن اخلاق اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے حسن انتظام کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی، وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ جنگ 1711 عیسوی میں پیش آئی اور طارق بن زیاد 95 ہجری میں اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب تک جبل طارق یعنی جبرالٹر موجود ہے، دنیا میں کوئی شخص طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے اس عظیم کارنامے کو نہیں چھین سکتا۔ آج بھی ہمیں طارق بن زیاد جیسے عظیم سپہ سالاروں کی ضرورت ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بہت شکریہ۔